بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، کیا اسلام چند ظاہری قسم کی رسومات اور کچھ ریچولز بس اسی ڈھکوسلے کا نام تھا، یا یہی نام رہ گیا ہے؟ یہ سوال جب میں نے لکھا تو سننے کے بعد جیسے آپ نے نعوذ باللہ کہا، میں نے بھی یہی کہا تھا۔ ہم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن عموماً جانے انجانے جب ہم کچھ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، شیئر کرتے ہیں تو عام طور پر نتیجہ یہی نکل رہا ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں حضرت کرونا صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی خوب ہے کہ یہ کس وظیفے یا کس دعا سے ختم ہوگا یا کس عمل کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے، یہ اس طرح کے چپتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ اور یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے، ابھی بہت سارے وبائی امراض اور محیر العقول سائنسی کمالات ان سے سامنا درپیش ہو۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ بتایا نہیں تھا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے 3 زلزلے آئیں گے مدینے میں اور لوگ خوفزدہ ہو کر مدینہ چھوڑ دیں گے؟ صرف چند ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یہی اصل میں آگے نکل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کرونا صاحب بھی ایسے ہی کسی زلزلے کے علامتی اظہار کا ذریعہ، واللہ عالم۔ اس طویل تمہید کے بعد جو گزارش آپ سے کرنا ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ یہ تو طے کیجئے نا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ یا روز نئے نو بنو رونما ہونے والے واقعات کے بعد اسلام کو کسوٹی پر پرکھنے والے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک طرف آپ کو ہونا ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سوال، آپ کے جملے، آپ کے لطیفے، آپ کی شعر کی بھی تحریریں آپ کو کسی ایسی سمت ڈال رہی ہیں جدھر آپ ہونا نہیں چاہتے۔ باقی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ سوال نہ کریں، کچھ پوچھیں نہیں، اور اگر سوال کا جواب نہیں سوچتا یا نہیں پتہ چلتا تو اس کا یہ مطلب کب ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ ہر آنے والی بات پر آمنا و صدقنا کہہ کر آنکھیں بند کر لینا، یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام آپ کو سوال کرنے کی آزادی تو دیتا ہے، لیکن پہلے سے کوئی جواب ذہن میں رکھ کر سوال کریں گے تو آپ نتائج تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صاحب، رضائے الہی ایک بڑا انعام ہے۔ جب انعام بڑا ہے تو پھر سوال بھی مشکل ہوں گے۔ لوگوں نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہ جائیں گے، اور کوئی سوال ایسا ان پر نہیں ڈالا جائے گا جس سے دانتوں پر سینہ آ جائے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کرونا وائرس بھی ایسا ہی ایک سوال ہے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ بہت اطمینان کے ساتھ وقفے سے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اپنے صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں اور ساتھ یہ کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ساتھ یہ دعا کریں اور امید رکھیں کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں حی القیوم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ یہ کاش کہے کہ تیرے اعمال تو انتہائی ناکافی ہیں، لیکن میری رحمت تیری بخشش کے لیے بہت کافی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہے کہ ہم نے تجھے دنیا بھی تیری اوقات سے بہت بڑھ کر دی، اور آج آخرت بھی تجھے تیرے اعمال سے بہت بڑھ کر دے رہے ہیں کہ جا، میں نے تجھے معاف کی۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں اپنے گروپ میں شامل رکھ، اور اس امتحان جس کا نام کرونا ہے اس میں سے ہمیں صاف دھلا ہوا اس طرح سے نکال کہ ہمارے لیے یہ آزمائش، یہ زحمت رحمت بن جائے۔